حدیث نمبر 202 حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء. یہ اس میں دو، ایک صحابیہ اور ایک صحابی کا نام آ رہا ہے، پہلے ان کے بارے میں لکھ لیجئے پھر ہم حدیث کا معنی پڑھتے ہیں. ربیع بنت معوذ، ربیع یا کے نیچے زیر ہے، تشدید کے ساتھ زیر، ربیع خاتون کا نام ہے یہ، ربیع بنت معوذ، اس میں بھی واو کے نیچے زیر ہے. ربیع بنت معوذ بن عفراء الانصاریہ، ربیع بنت معوذ بن عفراء الانصاریہ، یہ صحابیہ ہیں اور نبی اکرم، یہ وہ صحابیات میں سے ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے، حج کی نیت کر کے جو گئے تھے، پھر وہ درخت کے نیچے بیعت جو کیے تھے نا، تو وہ بیعت کرنے والے تقریباً مرد حضرات تھے، کچھ خواتین بھی تھے. تو وہ جو خواتین سرکار کے ہاتھ پر تحت الشجرہ بیعت فرمائے تھے، درخت کے نیچے بیعت کیے تھے، ان میں سے یہ شامل ہے. اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، بہت اسپیشل کیئرنگ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابیہ کے لیے. بہت کم عمر تھی اور جب ان کی شادی کا دن آیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر تشریف لائے تھے اور ان کا جو بستر تھا، جو دلہن کا جو بستر تیار کیا گیا تھا، برکت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر پر کچھ دیر بیٹھ کر بھی گئے تھے، بیٹھ کر برکت کے لیے، یعنی بہت قریبی تعلق تھا، بہت قریبی تعلق. اور ہجری ایئر سے 70s میں آپ کا انتقال ہوا. ایگزیکٹ ایئر تو میرے پاس نہیں ملا مجھے، لیکن 70s میں آپ کا انتقال ہوا. اور کیا وجہ ہے اس کی وہ بھی بتاؤں گا میں ابھی. پہلے دوسرا نام لکھ لیجئے، معاذ بن عفراء، یہ ان کے چاچا ہے. ربیع بنت معوذ جو ہے وہ بھتیجی ہے، یہ ان کے چاچا کا نام ہے، معاذ بن عفراء. ٹھیک ہے. ان کے والد کا نام اصل میں الحارث ہے، یعنی ہونا یوں چاہیے تھا معاذ بن حارث ان کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی شہرت ان کے ماں کے نام سے ہوئی، معوذ بن عفراء اور معاذ بن عفراء. یہ حضرات کی یعنی سارے علاقے میں ان کی شہرت جو ہے ان کی ماں کی نسبت سے ہو گئی تھی. معاذ بن عفراء ان کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اور یہ معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے اور سارے جنگوں میں شریک رہے. اور ان کے دو بھائی تھے، ایک کا نام عوف تھا، ایک کا نام معوذ تھا. دیکھو اب ربیع کا نام لکھے ہیں اوپر، ربیع کے والد کا نام معوذ تھا. دیکھیے ایک معوذ، دوسرے بھائی عوف، تیسرے بھائی جن کا نام ہم لکھ رہے ہیں معاذ. یہ تینوں جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور تینوں میں سے دو بھائی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے. ایک معوذ بن عفراء ہے اور ایک عوف بن عفراء ہے، یہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی ربیع جو صحابیہ کا نام ہم لکھے، ان کے ابا شہید ہو گئے تھے جنگ بدر میں، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. ٹھیک ہے. البتہ معاذ جو ہے ان کے چچا، جو ابھی بیان کریں گے یہاں پر ہم حدیث کے اندر، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید نہیں ہوئے تھے. یہ لوگ ابو جہل کو مارنے کے لیے گئے تھے، ابو جہل کو مارنے گئے تھے، معاذ، معوذ اور عوف، اور کامیاب بھی ہوئے، ختم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ رہا، جو 2-3 منٹ بڑھیں گے آج، لیکن یہ بات پوری میں سمجھا دوں گا. اگلی ایک حدیث ہم پڑھ لیں گے، 2-4 منٹ زیادہ لیں گے آج. ٹھیک ہے. تو حضرت معوذ کا واقعہ یہ تھا، یہ ربیع کی جو والد صاحب ہے کہ انہوں نے ابو جہل کو مارا، اور معاذ جو ان کے بھائی تھے ابو جہل کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا ایک خادم ساتھ میں سیکیورٹی کے لیے انہوں رکھے تھے، انہوں بھی لڑ رہے تھے، اور ایک خادم کو رکھ لیے تھے جو صرف ان کی حفاظت، ایک گارڈ رکھ لیے تھے انہوں. تو وہ گارڈ کو انہوں مارے تھے معاذ، اور معاذ جب مارے تھے ان کو تو ان کو بھی ایک وار لگا تھا، جس کی وجہ سے ان کا شولڈر کٹ کر ہاتھ لٹک گیا تھا. ایک ہاتھ ان کا جو ہے چمڑے پہ لٹک گیا تھا، ہڈی ٹوٹ گئی، گوشت کٹ گیا، صرف چمڑے پہ ہاتھ لٹک رہا تھا، اور اس وجہ سے یہ جنگ نہیں کر سک رہے تھے، لڑ نہیں سک رہے تھے. تکلیف ہوتی نا، ٹوٹا ہوا ہاتھ اگر لٹک رہا پورا ٹوٹا ہوا، تو جہاد میں یہ رکاوٹ بن رہا تھا. اس لیے یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بیٹھے
یعنی یہ انبلیویبل واقعات رہتے ہیں، عجیب و غریب واقعات رہتے ہیں. زمین پر بیٹھے اور وہ ہاتھ کے اوپر اپنا ہی پیر رکھے اور پیر رکھ کر ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو یہ ہاتھ جو لٹکا ہوا تھا چمڑے پہ وہ پوری طریقے سے نکل گیا. اس کے بعد وہ جنگ کنٹینیو کرے، اس کے بعد لڑائی کو وہ کنٹینیو کرے. یہ حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ربیع رضی اللہ عنہ کے چچا ہے، ان کا یہ کارنامہ رہا. اور 37 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا 31 سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے افراد میں سے تھے، اور 37 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو فرماتی ہیں ربیع بنت معوذ، ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا معاذ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور دے کر بھیجا. بقناع، جی بعثنی معاذ ابن عفراء بقناع من رطب، انہوں نے مجھے کھجور کا ایک خوشہ، کھجور کا ایک بنچ جو ہے وہ دے کر مجھے بھیجا. وعلیہ اجر من قثاء زغب، فرماتے ہیں اور اس کے اوپر چھوٹے سائز کا کھیرا جس کے اوپر روئی جیسا، پروں جیسا، کیا کہتے ہیں، کانٹے جیسا، روئیوں جیسا ہوتا تھا، اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا کھیرا آتا. یعنی بڑے عام طور پر کھیرا تو یہ سائز میں ہوتا نا، لیکن یہ چھوٹا کھیرا ہوتا اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، ریش پروں جیسا اس کے اوپر ہوتا تھا. تو وہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. ابھی میں اس کو بتاتا ہوں، یہ ایک الگ ٹائپ کا کھیرا ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیے آپ کیسا اس کے اوپر ریشے ہوتے، دیکھیے آپ، نظر آ رہا ہو بچوں؟ کلیئر ہے؟ ابھی کلیئر ہوا میرے خیال سے. یہ دیکھیے آپ کیسا اس کے اوپر ریشے ہوتے ہیں. یہ زغب اس کو کہا جا رہا. یہ بھی کھیرے کی قسم ہے. یہ بھی یعنی جب کتریں گے اس کو تو کھیرے کی طرح ہوتا ہے، اور یہ 2 انچ سے بڑا سائز نہیں ہے اس کا، 2 انچ یا اس سے بھی کم ہے، چھوٹے سائز میں ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو فرماتی ہیں ربیع رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے چچا مجھ کو یہ دیے ہیں کھجور رطب، اور رطب کے ساتھ یہ کھیرے اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے. یہ ایسے ہوتے کہ ایسا مٹھی میں اگر لے لو تو کافی اس کے اندر آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سائز کے، اتنے سائز کے ہوتے ہیں، لیکن کھانے میں وہ کھیرا ہی ہے. یعنی کھیرے کی کیوکمبر کہتے ہیں نا، اسی کی کیٹیگری میں سے ہے یہ، اسی کی ایک کیٹیگری ہے یہ بھی. تو دے کر بھیجے تو میں لے کر گئی کھجور اور کھیرا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب القثاء فاتیتہ بہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیرا بہت پسند تھا اور میں ان کے پاس لے کر پہنچی. وعندہ حلیۃ قد قدمت علیہ من البحرین، جب میں لے کر یہ کھانا پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے پاس زیورات آئے ہوئے تھے، جیولری جو ہے ان کے پاس آئے ہوئے تھے. ان کے پاس کیا کہتے ہیں، مالے، انگوٹھیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں بحرین سے ان کے پاس لائے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے تھے. کافی جیولری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیورات رکھے ہوئے تھے. فملأ يده منها فاعطاني، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور کھیرا پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بھر کے، اس طرح سے ایک ہاتھ بھر کے جتنے زیورات آئے اتنے زیورات اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیے. حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا کر دی، اتنے زیورات اٹھا کر ان کو دے دیے. اور میں بتایا کہ اس کی خاص وجہ کیا تھی. اس کی خاص وجہ یعنی ویسے تو سبھی بچوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے، لیکن اتنا زیادہ خیال کرنا اور اتنا زیادہ دینا اور ان کی شادی میں رہنا اور ہر چیز میں رہنا، یہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے والد بزرگوار بڑا کام کر کے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے.